بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، بڑھتے ہیں نظامی بنصری کتاب کے اگلے حصے کی طرف۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ۔ دلی پہنچ کر 2 دن چھاؤنی میں قیام رہا، پھر خواجہ حسن مجھ کو اپنے پیر کے پاس لے گئے۔ دریا جمنا کے کنارے ایک مکان کے دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، سینکڑوں آدمی اندر جاتے اور باہر آتے تھے۔ حسن سنجری نے خانقاہ کے دروازے پر پہنچ کر چوکھٹ کو چوما۔ وہاں ہر شخص ایسا ہی کرتا تھا، مگر میں نے چوکھٹ پر سر نہیں رکھا۔ پھر ہم سب اندر گئے، وہاں بہت لوگ جمع تھے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک جائے نماز پر بیٹھے تھے۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، داڑھی نورانی تھی، آپ امامہ باندھے ہوئے تھے۔ حسن سنجری نے سامنے جا کر تعظیم ادا کی۔ مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ میں نے بھی اپنا سر جھکا کر تعظیم ادا کی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سے فرمایا، خوب آئے، ہم تم کو یاد کرتے تھے۔ یہ ہندو جوان فارسی اچھی طرح بولنے لگا ہوگا۔ خواجہ حسن سنجری نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مخدوم کو سب کچھ معلوم ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور کہا، اس جوان کے ماں باپ آرام سے ہیں، اس کا یہاں آنا مبارک ہو۔ رات کو خسرو آئیں گے، یہ جوان ان سے بھی مل لے گا، تم اس کو بھی لانا۔ ہم دونوں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھ کر باہر آ گئے۔ چھاؤنی واپس نہیں گئے۔ یہاں خواجہ حسن کے بہت ملنے والے تھے، یہ سب میں بے حد ہر دل عزیز معلوم ہوتے تھے۔ ہر شخص میرا حال دریافت کرتا تھا۔ ان سب کی آپس میں ایسی محبت تھی گویا وہ سب سکے بھائی ہیں۔ یہاں اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی ان کا برتاؤ بہت اچھا تھا۔ ہم دوپہر کے کھانے کے لیے خانقاہ نظامیہ کے لنگر خانے میں گئے۔ وہاں سینکڑوں آدمی جمع تھے۔ ایک بوڑھے آدمی کھانا تقسیم کر رہے تھے، جن کا نام برہان الدین غریب بتایا گیا۔ میں اپنے وطن میں مسلمانوں کا کھانا تو نہیں کھاتا تھا، مگر جب سے حسن سنجری کے ساتھ سفر شروع ہوا تھا میرا پرہیز ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر میں ہر قسم کے امیرانہ کھانے تھے۔ کھانا کھلانے والے نہایت قیمتی اور صاف لباس پہنے ہوئے تھے۔ جہاں کھانا کھلایا جاتا تھا وہ جگہ بھی بہت صاف ستھری تھی۔ کھانا ہر ایک کو الگ الگ برتنوں میں دیا جاتا تھا۔ چند پردیسی مسافروں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ مسلمانوں کا دستور یہ ہے کہ ایک برتن میں مل کر کھاتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس برتن میں بہت سے آدمی شریک ہوں اس کھانے میں خدا برکت دیتا ہے۔ تیسرے مسافر نے خفا ہو کر اور زور سے چیخ کر حضرت مولانا برہان الدین غریب سے کہا، تم نے یہ خلاف سنت دستور کیوں جاری کیا ہے؟ مولانا اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں آئے اور مسافروں کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے تم کو اجازت دی ہے، چاہے ایک برتن میں مل کر کھاؤ چاہے الگ الگ کھاؤ۔ یہ سن کر مسافروں نے کہا، جب خدا نے ایک برتن میں مل کر کھانے کی اجازت بھی دی ہے تو پھر تم نے مسلمانوں کے اتحاد کو کیوں خراب کیا؟ اب تو وہ ہندوؤں کی طرح الگ الگ کھانا کھا رہے ہیں۔ مولانا برہان الدین غریب نے فرمایا، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کبھی ایک برتن میں کئی کئی آدمی جمع کر کے کھلاتے ہیں اور کبھی الگ الگ کھلاتے ہیں۔ یہ جب ہوتا ہے کہ کوئی ہندو بھی کھانے میں شریک ہو، اور آج ایک ہندو مہمان بھی دسترخوان پر ہے، اس لیے میں نے سب کو الگ الگ کھانا دیا۔ وہ مسافر مطمئن نہیں ہوئے اور برابر خفا ہوتے رہے۔ خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ کھانے میں شریک نہیں تھے۔ معلوم ہوا آپ اکثر دن کو روزہ رکھتے ہیں اور شام کو سورج چھپے کھانا کھاتے ہیں۔ شام کی نماز کے قریب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اور خواجہ حسن کو اپنے پاس بلایا۔ خادم 2 خوان زمین پر رکھ گئے۔ زری خوان پوش جب ہٹایا گیا تو مٹی کے برتنوں میں جو کی 2 روٹیاں اور سبزی تھی، گوشت نہ تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم دونوں کو کھانے میں شریک کیا اور سبزی والا برتن ہمارے سامنے بڑھا دیا اور خود بھی اس میں سے کھانے لگے۔
پھر خواجہ حسن سے مخاطب ہو کر حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کھانا شوربے دار ہو تو ایک برتن میں کئی آدمیوں کا کھانا صفائی اور پاکیزگی کے خلاف ہے، اگر شوربے دار نہ ہو جیسا کہ یہ کھانا ہے تو اس میں کئی آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ تب خواجہ حسن نے عرض کیا، آج دوپہر کو چند مسافر بہت خفا ہوئے تھے، مولانا برہان الدین نے ان کو قرآن مجید کی یہ آیت سنائی تھی، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے چاہے تم مل کر کھانا کھاؤ چاہے الگ الگ کھاؤ، مگر مسافر کہتے تھے کہ سنت یہ ہے کہ ایک ہی برتن میں سب مل کر کھانا کھائیں۔ ابھی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو امیر خسرو کے آنے کی خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا، ان کو آنے دو۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک دبلا آدمی اندر آیا جو بہت گورے رنگ کا تھا، دوسرے ترکوں کی طرح اس کی داڑھی بھی گھنی نہ تھی۔ یہ امیر خسرو تھے۔ انہوں نے آتے ہی حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے زمین پر سر رکھ دیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے ترک، تمہارا آنا مبارک ہو، یہ حسن آئے ہیں اور ایک ہندو کو دیوگیر سے لائے ہیں۔ امیر خسرو نے خواجہ حسن سے ہاتھ ملایا اور ادب سے حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے۔ تب آپ نے انہیں تازہ کلام سنانے کا حکم دیا۔ خسرو نے چند غزلیں پڑھیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا، ہم نے کہا تھا کہ تم ہندی زبان میں بھی شعر کہو تاکہ مسلمان ہندوؤں کی عام بول چال کی طرف راغب ہوں اور دونوں کے درمیان جو اجنبیت ہے وہ دور ہو۔ امیر خسرو نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، غلام نے مخدوم کے حکم پر عمل شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہندی کے کچھ اشعار سنائے جو مجھے اچھے معلوم ہوئے، مگر سمجھ نہیں سکا کہ وہ پوربی زبان میں تھے۔ پھر حضرت رحمت اللہ علیہ رات کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑے ہو گئے۔ ایک خادم نے چبوترے پر آپ کا پلنگ بچھا دیا۔ ہم سب باہر آ گئے۔ امیر خسرو نے بڑی محبت سے باتیں کی اور دیر تک میرا حال پوچھتے رہے۔ پھر خواجہ حسن نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ دیوگیر کے شاہی خاندان کے ہندو ہیں، محض حال سننے سے انہیں حضرت رحمت اللہ علیہ سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے میں انہیں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ تب امیر خسرو نے کہا، آج رات آپ دونوں میرے مہمان ہیں، آئیے میرے گھر چلیں۔